أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ گرمی کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ گرمی میں دھوپ میں چلتے ہوئے، لو سہتے ہوئے کیا خیال آتا ہے بار بار؟ جہنم کی آگ کا۔ پھر دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اور ان کاموں سے بھی ہمیں بچا لے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو بہت جلد ختم ہو جائے گی نا۔ آپ اکثر یہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوں گے، بالکل یہاں سے سامنے ہی ہے۔ جو لوگ گھروں سے آتے جاتے ہیں وہ لازماً اس سڑک سے گزرتے ہوں گے، تو ان کو دیکھ کر کیا خیال آتا ہے، کیا سوچ آتی کہ کبھی یہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے، اور ہماری طرح ہنستے کھیلتے بولتے کھاتے پیتے اپنی مرضی کرتے، کبھی خوشی کا اظہار کرتے، کبھی غصے کا اظہار کرتے، کبھی ایگو کا شکار ہوتے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قید کر لیا، پکڑ لیا، روح نکال لی، اور پھر ان کے جسموں کو زمین میں قید کر دیا گیا۔ وہ قید کی حالت میں ہیں، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، ان کی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ہم ابھی تک آزاد ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ سنجیدگی سے اس بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری آزادی کے دن تھوڑے ہی ہیں؟ کوئی 100 سال بیجیے تو اس کے بعد کی زندگی کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں، ایک لمحے کے برابر بھی نہیں۔ کبھی آپ کا پرانے قبرستانوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوا؟ ایک دفعہ میں بحرین گئی تو وہاں پر مجھے ایک بہت پرانا قبرستان دکھانے کے لیے لے گئے۔ اس کی قبریں جو تھیں وہ بہت بڑی بڑی اور بہت اونچی اونچی تھی۔ ایسا قبرستان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اب معلوم نہیں کہ اس میں جو لوگ تھے وہ بڑے تھے، یا ان کی شان و شوکت بہت تھی، یا ان کو کیوں اتنی بڑی قبروں میں دفن کیا گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی قبریں ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنی آخرت کو، اپنی موت کو، اپنے انجام کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح کے بدلتے موسم، بدلتے حالات، یہ شدید موسم جو ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اور جب گرمی کی شدت ہو تو صرف ہائے ہائے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ بس خاص طور پر کچن میں کام کرتے ہوئے، جب ایک طرف گرمی ہوتی ہے، دوسری طرف پھر کھانا پکتے وقت جو چولہا جل رہا ہوتا ہے اس کی گرمی، اور تو ایسے میں مومن جو ہوتا ہے
وہ ہر چیز سے ایک سبق سیکھتا ہے. مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ غافلوں کی طرح زندگی نہیں بسر کرتا. تو بہرحال جو کرے گا، جو سوچے گا وہ اپنے ہی لیے، اور جو نہیں کرے گا وہ کسی اور کو نقصان نہیں دے گا. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے، ہماری آنکھوں کو بصیرت عطا کرے، اور ہمیں غور و فکر اور تفکر اور تدبر کی توفیق عطا کرے. ہم پڑھ رہے ہیں شفا کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پڑھیے. سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بندوں کو جو نعمت بھی حاصل ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اگر وہ اپنی نعمت، کوئی بھی نعمت، اور اسی میں شفا بھی آتی، کیونکہ ہم شفا کی دعاؤں کے کانٹیکس میں ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، تو شفا کا مالک بھی وہی ہے، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو وہ اپنی نعمت جب کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دینے والا نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایبسولوٹ اتھارٹی، کنٹرول صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو دینے کا بھی اور کسی چیز کو روکنے کا بھی. یہ چیز انسان کو حوصلہ بھی دلاتی ہے اور فکر مند بھی کرتی ہے. حوصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے رب کو پکاروں گا، دعا کروں گا، تو میرا رب میری پکار سنے گا اور مجھے وہ عطا کرے گا جو میں مانگ رہا ہوں. اور یہاں پر لفظ رحمت استعمال ہوا ہے. رحمت کا لفظ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک جامع لفظ ہے. قرآن مجید میں اور حدیث وغیرہ میں یہ رحمت کا لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے مختلف چیزوں کے لیے، جیسے بارش، رزق، امن، صحت، عزت، حکومت، مال، اولاد، یا پھر مانوی نعمتیں جیسے علم اور حکمت، ایمان، اسلام، دعاؤں کی قبولیت، توبہ کی توفیق. یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں. تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہی ہمیں ملتی ہیں. لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر بیمار ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رحمت کا وسیلہ کر کے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تو اپنی رحمت ہم پر نازل فرما، یعنی ہمیں شفا عطا فرما. تو جو بھی نعمت ملتی ہے، جو چیز بھی ہمیں ملتی ہے، چھوٹی یا بڑی، وہ محض اللہ عز و جل کے فضل سے ہمیں ملتی، اسی کی رحمت سے آتی ہے. کوئی دوسرا نہ اسے دینے پہ قادر ہے نہ روکنے پہ قادر ہے. تو اس سے انسان پھر دوسرے انسانوں سے توقعات کم رکھتا ہے، اور ساری توقعات کس سے وابستہ کر لیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اچھا، کلاس میں ادھر ادھر دیکھنا چاہیے، آپس میں بات کرنی چاہیے، یا وقت سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے جو کہا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس پہ توجہ رکھنی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اور اگر کوئی آپ کے پاس آرام فرما رہا ہو تو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟
اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اسے ہلانا چاہیے کہ سیدھے ہو کے بیٹھو؟ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جو لوگ بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا ہاتھوں کی، ان کے ہاتھ نیچے کریں، کمرے سیدھی کریں، سیدھے ہو کے بیٹھے. اگر آپ گلاس کو ٹیڑھا کر دیں تو اسے پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ جو ڈالیں گے وہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا. تو جو لوگ ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے ہیں نا آرام فرما کے، ان کے اندر نہیں جاتا پھر کچھ. تو اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ آپ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بھی ہمارے منہ کے آگے ہاتھ مت رکھے، سیدھے رکھے، ہم نے قلم پکڑے اور کونیاں ڈیسک سے ہٹا کے سیدھے ہو کے بیٹھے. اب دیکھیں کہ جو بھی رحمت ہے ہم پر، وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے ہمیں تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. اور اگر اللہ نقصان یا شر کو روک دے تو پوری دنیا بھی مل کے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نقصان نفع پہنچانا چاہے، ساری امت یعنی پوری دنیا میں مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو پہنچے گا ہی، وہ تو نہیں ٹل سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد. وہ آتی ہے جس میں اللہم لا مانع، اس سے پہلے بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. سبھی کا خوف نکل جاتا ہے نا. پھر ہمارے دل میں عام طور پہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا، پھر مجھے اس سے یہ فلاں فائدہ نہیں پہنچے گا. نہیں، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے نا آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا تو کسی کے روکنے سے کچھ رک نہیں سکتا. یہ چیز ہمیں توہمات سے بھی نکال دیتی ہے. فلاں کی نظر لگ گئی ہے، فلاں نے بندش کر دی ہے، فلاں نے روک لگا دی ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اللہ کی پناہ طلب کی ہوئی ہے، پروٹیکشن لی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر مسنون اذکار کیے ہوئے ہیں تو کسی کا وار آپ پہ نہیں چلے گا، واپس اسی پہ پلٹے گا. اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے. اے اللہ، تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. دنیا میں اگر کسی کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہوں، ہر نعمت ہو، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار نہیں، تو قیامت کے دن اس کی دنیا کی قوت، مال، دولت، اولاد اس کو آگ سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کہ انسان اپنا تعلق سب سے زیادہ کس سے مضبوط کرے؟ اللہ سے. اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے؟ کیا میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے؟ اچھا، اس کے انڈیکیشن کیا ہوگی؟ اس کا انڈیکیٹر کیا ہے کہ ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی مائک لیجئے، بتائیے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ سازش جی، جب انسان میں کنٹینٹمنٹ ہوگی
اور جو وہ ہر حال میں پرسکون رہے گا، اس کی زندگی میں فرسٹریشن نہیں ہوگی، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی برا معاملہ ہوا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے اذن سے آئی ہے، اور جس سے وہ مصیبت ڈالی ہے وہی اس کو دور بھی کرے گا، تو وہ پورا تعلق اللہ سے رکھے گا، اسی سے التجا کرے گا، اسی سے دعائیں کرے گا، اسی پر بھروسہ ہوگا، اسی پہ توکل ہوگا۔ اپنے فرائض کو وہ پورا ادا کر رہا ہوگا، اور کسی بھی سچویشن میں سب سے پہلے اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا۔ کسی بھی سچویشن میں سب سے پہلا دھیان اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ مالک ہے۔ اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے، جب آپ کسی غزوے پہ یا جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو راستے میں پڑاؤ کیا اور دوپہر کا وقت تھا، آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی تلوار کہاں تھی؟ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اتنے میں وہاں سے کوئی اعرابی گزرا، اس نے دیکھا بندہ سو رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ تلوار اتار لی اور سونت کے کھڑا ہو گیا کہ بتاؤ تمہیں میرے وار سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ۔ آپ سوچیے سر، اس کو امیجن کیجئے، آپ اپنے آپ کو وہاں رکھیے کہ آپ سو رہے تھے، اچانک کوئی شخص گن لے کے آپ کے سر پہ کھڑا ہو گیا، بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ۔ تو اس شخص پہ کیا کیفیت گزری؟ کانپنے لگا، تلوار اس سے چھوٹ گئی۔ وہ تلوار کس نے پکڑی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ تمہیں میرے وار سے کون بچائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہو، سب سے پہلا خیال، اگر آپ کا پہلا دھیان آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا نا، سمجھیں آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے۔ لیکن اگر اس وقت آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا، کسی اور کی طرف جاتا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بھروسہ زیادہ تر اسباب پر ہے، اس شخص پر یا چیزوں پر۔ مثلا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے علاج پر اتنے پیسے لگیں گے، تو آپ پہلی بات کیا سوچیں گے؟ میرے پاس ہیں یا نہیں؟ نیچرل ہے، نہیں ہے، لیکن علاج بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اگلا خیال کیا آتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ میری اماں مجھے دے دیں گی۔ اور دوسرا شخص کہتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ بندوبست کرے گا۔ یہ جواب بھی آپ نے سنے ہوں گے، اللہ ہے نا، اللہ بندوبست کرے گا، توکلت علی اللہ۔ ان دو لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ والدین پہ بھروسہ کرنے والے کا معاملہ فرق ہے اس سے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کو پکار کے، اللہ کو یاد کر کے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اماں کے پاس جاتا ہے، اور اگر اللہ نے اس کے ماں کے دل میں ڈالا ہے تو وہ آپ کی مدد کر دے گی، یا اماں کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں مایوسیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، ہمارا بندوں پہ ہوتا ہے، اور جب بندے ہماری مدد نہیں کرتے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے اندر ایک غم، غصہ اور ایک فرسٹریشن آتی ہے کہ یہ کیسے ہیں میرے رشتہ دار، مجھے پوچھتے بھی نہیں، میرا خیال بھی نہیں کرتے، ان کو میرا دکھ نظر بھی نہیں آتا۔ اور اس سے اگلے مرحلے پر مزید غصہ ہو کے آپ ان کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں، بد دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یس، اور ہو سکتا ہے وہ مستحق نہ ہو تو وہ بد دعا کس میں پلٹے گی؟ کرنے والے پر۔ تو سب سے پہلا نقطہ جو زندگی میں سمجھ جانا چاہیے، اور جس کے بغیر کوئی چیز سیدھی ہو نہیں سکتی، وہ ہے اللہ کی توحید کو مضبوط پکڑنا، اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ مضبوط تعلق قائم کرنا۔ اگر وہ آپ کا ہو گیا نا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہونے لگیں گے۔
اور اگر وہ تعلق مضبوط نہیں ہے نا تو آپ چاہے 101 لوگوں کو اپنے مسائل سنا کر مشورے لے لیں، آپ کا مسئلہ نہیں حل ہونے والا. کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے نا کہ جس نے ہمدردی کی اسی کے آگے مسئلہ رکھنا شروع کر دیا، ہر ایک کے آگے رونا شروع کر دیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے بندے کی کوئی عزت ہوتی کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو بندہ اللہ سے مدد مانگ کر آتا ہے پھر اللہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، تو انسان پھر اللہ کی دی ہوئی رہنمائی میں کسی سے مدد حاصل کرتا ہے تو الحمدللہ کام ہو بھی جاتا ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ پورے شفا کی دعاؤں کے سارے سیشنز کے بعد آپ نے صرف ایک بات سیکھی اور وہ ایک اللہ پر بھروسہ اور ایک اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، تو میں سمجھوں گی کہ آپ نے یہ سمجھ لی. اور اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں نہ آیا، پریکٹیکل لائف میں آیا ہی نہیں، تو پھر یہ بس یہ علم ہے، علم کا انبار، علم پہ علم جمع ہو رہا ہے بس کا. ٹھیک ہے، آپ بتا سکتے ہیں کسی کو کہ میں نے سارے لیکچر اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، میں نے نوٹس بھی بڑے اچھے لیے ہوئے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہوا ہے، لیکن نا بس وہ ابھی میرے اپنے اندر کچھ نہیں آیا. ہے نا محرومی کی بات کہ ہم ساری دنیا کو بانٹتے پھریں اور وہ چیز ہمارے اپنے پاس ہی نہ ہو. تو کچھ بھی کوئی بھی کام کرنے کا کوئی ایک مقصد ضرور ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے اچیو کیا کرنا ہے، کوئی گول ہونا چاہیے، اور وہ یہی کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. تو بہرحال جو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے، اور پھر اسی کو پکارنا، اسی کے اوپر بھروسہ کرنا، اسی پر توکل کرنا، اسی سے ڈرنا، اسی کا تقوی اختیار کرنا، اسی سے امید رکھنا. اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کے لیے بیماری جو ہے آزمائش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے. ہم بیماری کو صرف ایک مصیبت سمجھتے ہیں یا آزمائش سمجھتے ہیں، وہ ہماری روحانی قوت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کا ذریعہ بنتی ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے. کیونکہ مومن پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں، اس کے درجے بلند ہونے لگتے ہیں، اس کے دل میں عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے، اس کی تیاری میں مزید مشغول ہو جاتا ہے. عام دنوں میں صدقہ کرنے کا خیال شاید روز نہ آئے آپ کو، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر لازماً خیال آتا ہے کہ کچھ تو کرو، یا پہلا خیال یہی آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ واقعی سنتا ہے. ریسنٹلی کسی نے اپنا ایک واقعہ مجھے بتایا، وہ یہ کہ یہ فرسٹ ہینڈ سٹوری جو میں نے ان سے سنی، مجھے ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آ رہے تھے، اور ہم جب صبح وضو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو ہمارے گھر کا پانی بند تھا، اور اس کی کوئی وجہ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی. باقی قریب ایک اور گھر تھا، وہاں کا پانی چل رہا تھا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ سارے گھروں کا بند ہو جائے، صرف ان کے گھر کا بند تھا. کہتے ہیں کہ بہت پریشانی ہوئی کہ مہمانوں نے آنا ہے اور پھر کیا ہوگا، کھانا پینا، وضو، فریش ہونا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. عام روزمرہ زندگی بھی رک جاتی ہے، کہاں یہ کہ مہمان آئے ہو تو اور بھی زیادہ ان کے ساتھ کیا کریں گے. کہتے کہ میں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، صدقہ کیا اور دعا کی، اور میں نے اپنی میڈ سے کہا کہ جا کے ذرا باہر والا والو دیکھ کر آؤ، جو گھر کے باہر ہوتا ہے نا کنیکشن، اس کو ذرا دیکھ کر آؤ. جب وہ وہاں گئی تو وہاں ایک تعویذ لٹک رہا تھا، تو وہ توڑ کر لے آئی. کہتی کہ یہ دیکھیں، اور
جو ہی اس تعویذ کا اتارنا تھا 2-3 منٹ کے اندر پانی سارے گھر کا بحال ہو گیا. تو اب دیکھیے کہ شیطانی قوتیں، شر ہر جگہ پھیلا ہوا، اور رات کے اندھیرے میں اور پھیلتا ہے. آپ سو رہے ہیں آپ نے رات کی دعائیں پڑھی، آپ سو رہے ہیں، فجر ہو چکی ہے، وہ جو رات کی بندش تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے، اب آپ کو نئی دعائیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے صبح اور شام پڑھنی ہوتی ہے نا، وہ ابھی آپ نے نہیں پڑھی. اس وقت سے شیطان نے فائدہ اٹھایا اور اپنا کام کر لیا. یہ جو لوگ صبح سوتے رہتے ہیں نا، وہ ان کی بات نہیں کری، جنرل بات کر رہی ہوں. جو صبح سوتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، نحوست کے ساتھ اٹھتے ہیں، پروٹیکشن کے بغیر گھر سے نکلتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں یہ مسئلے پیش آ گئے. آپ زندگی گزاریں سنت کے مطابق. یہ بتائیے کہ صحابہ میں سے کتنے صحابہ تھے جنہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی ہو کہ ہمارے اوپر بندش ہو گئی ہے؟ سیرت پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، کیا یہ ہر وقت یہ ہو رہا تھا؟ نہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تکلیف کے وقت بھی سب سے پہلا خیال کس کا آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا. دعا کرنی چاہیے. کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کوئی چیخ پکار نہیں. صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا تو بس ساری مشکل آسان ہو جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اور اللہ کی رحمت پانے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے فرائض کو ادا کریں. قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اللہ کی رحمت لاتا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اسی طرح نیک اعمال کرنا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 30 ہے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیا کیا؟ نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی واضح کامیابی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. یہ کھلی واضح کامیابی ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو ایمان لا کر نیک عمل کرنے شروع کریں. جو نیک کام کرنے کی اپرچونٹی ملتی ہے اس کو پوری طرح اویل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. پھر استغفار کرنا. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو جو چاہتا ہے اس پہ رحم کیا جائے وہ کس چیز کی کثرت کر دے؟ استغفار کی. دوسروں پر احسان کرنا. احسان کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں کوئی نیکی کرنا. کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے یا نہ کرے، اللہ کی خاطر کرتے جانا. اچھا اس میں آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے، کئی لوگ دیتے ہیں نا گالیاں، کبھی آپ میں سے کسی نے گالیاں سنی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان گالیاں دے رہے ہیں نا، تبھی آپ نے سنی سب نے. گالی کون دیتا ہے اور کب دیتا ہے؟ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے اس کو گالی دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ گالی دوسرے کو تو لگتی ہے نہیں لگتی، جو بول رہا ہوتا ہے نا اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے دل کا حال بدل جائے تو آپ کیا کریں؟ زبان سے منفی الفاظ، گالیاں وغیرہ، تانے اور نیگیٹو جو قسم کے الفاظ ہیں نا وہ بولنا چھوڑ دیں.
تکلیف دینے والے منفی الفاظ بولنا چھوڑ دیں، دوسروں کو تانے دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ یعنی آپ کو غصہ آیا ہے اور آپ کے دل میں آیا کہ آپ کسی کو مثلا گدھا ہی کہہ دیں، تو آپ کیا کریں؟ کنٹرول نہیں، میں نے کسی کو نہیں کہنا. کتنی ہی مائیں دین پڑھنے کے باوجود بھی بچوں کو جب ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں تو کیسے کیسے تانے دیتی ہیں. اس سے کیا آپ کے اندر سکون بھر جاتا ہے تانا دے کے، اور آگ لگتی ہے اور غصہ تیز ہوتا ہے، شدت پکڑتا ہے. تو آپ نے اپنے دل کا حال بدلنے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو بدلنا ہے، الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے جو اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کو ایسی بہترین کامیابی ہوگی کہ آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے. دل کے سکون کے لیے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا ہے، کیونکہ جو آپ بولتے ہیں نا وہ براہ راست سب سے پہلے آپ کے کان سنتے ہیں اور آپ کے دل پر اس کے چوٹ لگتی، خود آپ کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. مثلا آپ کو کسی پہ غصہ ہے، آپ اس کی غیبت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ کام چور ہے، وہ نکما ہے، وہ فلاں غلط کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا. اچھا، اب آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ روک کے کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو سمجھ دے اور الفاظ بدل دیں، بس آپ کے دل میں غصہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، الفاظ بدل دیں. برے برے لقب دینے کی بجائے کیا کریں؟ برے لقب دینے سے منع کیا گیا نا. کس نے منع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کہاں کیا ہے؟ قرآن میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تو آپ کیا کریں؟ الفاظ بدل دیں. اللہ اس پر رحم کرے، بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی زبان کنٹرول کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ یعنی آپ پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیں، دعائیں دینا شروع کر دیں اس کو، تو وہ آپ کے اندر سے ایک غبار سا بھی نکل جائے گا اور آپ کو قرار بھی آ جائے گا، سکون بھی آ جائے گا. وہ کل بے قراری کی بات کی تھی نا میں نے، تو ہم بے قرار لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے اندر بے قراری آتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر ہم ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کی بے عزتی شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، یعنی بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس شخص کے بارے میں؟ کیا لوگ اس کی عزت کر سکتے ہیں جو اپنے والدین کی نہیں کرتا؟ نہیں کرتے نا. اب یہ اپنے آپ کو بڑا حق بجانب سمجھ رہا ہے کہ سارا قصور میرے ماں باپ کا ہے، انہوں نے غلط تقسیم کی ہے، انہوں نے یہ زیادتی کی ہے، فلاں وقت میں مجھے چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ. کئی لوگوں کو آپ نے کبھی کسی کو سنا اپنے ماں باپ کی شکایتیں کرتے ہو؟ کس نے سنا؟ اللہ اکبر. ہر بندے کو شکایت ہے اپنے ماں باپ سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دلوں میں والدین کا کوئی احترام نہیں ہے. پھر جب احترام ہی نہیں ہے تو کیا والدین کا احترام نہ کرنا احسان کرنے میں آتا ہے؟ وہ بالوالدین احسان نہیں. احسان کیا ہے کہ وہ نہیں اچھا کر رہے آپ سے، آپ کو شکایتیں ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی اچھا کر رہے ہیں. کر سکتے ہیں اتنا کام آپ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں کر رہے پھر بھی آپ اچھا کریں. انہوں نے آپ کی بچپن میں بہت پٹائی کی ہے، آپ ان کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں. جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نہیں کرے گا؟ آپ کو رحمت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں اس وقت بات کر رہی ہوں کہ کن طریقوں سے رحمت آتی ہے، رحمت حاصل کیسے کرتے ہیں.
کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. جو لوگ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے، بس آ ہی جائے گی، ابھی آ جائے گی. قریب جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی وقت بھی پہنچ جائے گی، کسی بھی شکل میں پہنچ جائے گی. آپ کسی سے پوچھتے کتنی دور ہو تو کہتے قریب ہی ہوں، تو آپ کو تسلی ہو جاتی بس ابھی پہنچا، ابھی رحمت آ جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح دیگر رشتے ہیں، مثلا استاد ہے. اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ میں کوئی اپنی ایڈوکیسی کر رہی ہوں کہ آپ مجھے ضرور عزت دیں، کیونکہ میری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے دینے سے مجھے نہیں ملے گی، وہ تو اللہ چاہے گا تو ملے گی، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں کسی سے چھین کے لا نہیں سکتی، کسی سے کوئی کمپین نہیں چلا سکتی. تو اگر میں ہوں یا کوئی بھی ٹیچر ہے، اس سے شکایت ہو سکتی ہے، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. انسان ہے نا ہم سب، ہم فرشتے بن کے تو نہیں بیٹھے یہاں، ہم انسان ہیں. ہم کسی وقت ایسی بات کہہ سکتے ہیں یا ایسا کوئی رویہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. تو قدرتی بات ہے، آپ کو شکایت ہوگی، آپ اپنی سہیلی سے کہیں گے، ادھر کہیں گے ادھر کہیں گے، اور پھر آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو عزت کے دائرے سے باہر ہے. یہ ایسے کرتی ہے، یہ ایسے کہتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. یہاں تک لوگ اپنے ٹیچرز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی. کیا یہ زبان استعمال کرنی چاہیے؟ نہیں. حضرت علی نے کہا تھا جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا میں اس کا غلام بن گیا، وہ جدھر چاہے مجھے بیچ دے. یہی وہ لوگ تھے نا جنہیں علم کا حصہ ملا. تو ہم علم سے اور علم کی روح سے اور علم کے فائدوں سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ بنیادی اخلاق نہیں ہے. جبکہ اخلاق جو ہے وہ دین دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو محسن ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اگلی آیت پہ چلوں گی. جی، ایک تو رحمت کے بارے میں آپ نے رمضان میں بتایا تھا لاسٹ ایئر کہ عصر کی نماز کے بعد اگر 4 سنتیں بھی پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. سوری پہلے جی بالکل، پہلے پڑھی جائے تو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز یاد تھی. اور دوسرا زبان کی حفاظت کے بارے میں ایک بک ہے نا یہاں پر، زبان کی حفاظت، آپ ہی کے لیکچرز ہیں. ہم لوگوں نے پچھلے کچھ دن پہلے اپنا جو پورا ہیڈ آفس ہے ان کے اسٹاف کو یہ والا کورس کرایا تھا. اور میں اپنی فیلنگز آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ والی زبان کی اہمیت بک پڑھا رہے ہیں تو آئی جسٹ تھاٹ کہ پتہ ہی ہے کہ کیا نہیں بولنا اور کیا بولنا ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے مزید. لیکن استاذہ کہ جب ہم نے لیکچر سنے اور اسائنمنٹس اٹیمپٹ کی اور جب کچھ لوگ آئے اور اسائنمنٹ سبمٹ کرائی تو وہ کہتے کہ ہمیں گوز بمس آ رہے تھے اور ہم گھبرا رہے تھے کہ ہمیں زبان کی ہلاکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کب چھوٹے سے چھوٹا لفظ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد اوور آل بھی ہمیں ایک بڑا اچھا امپیکٹ نظر آیا، زبان کے اوپر ایک کنٹرول نظر آیا الحمدللہ. الحمدللہ. بس یہ تو پکی بات ہے نا، اپنی زبان کنٹرول کر لیں گے تو دل کا سکون محفوظ رہے گا. جی، وہ جو کتاب کی بات کر رہی ہیں نا، اگر اس کو صرف ویسے بھی پڑھ لیں، سمپل احادیث بھی پڑھ لیں نا، اگر اس کی تفصیلات نہ بھی پڑھیں تو پھر جو حال ہوتا ہے انسان کا. استاذہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کراچی کا. مریم کی نئی منگنی ہوئی تھی تو فون آ گیا یہاں سے، اس کی نند کا، جو ہونے والی نند تھی اس کی دوست بھی تھی، تو وہ فون پہ بات کر رہی تھی. تو اتنی دیر میں آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ فون پر ہے یا کس سے بات کر رہی ہے، آپ نے آواز دی اسے تو اس نے تھوڑی دیر لگا دی اور پھر آ کہنے لگی ماما آپ کو پتہ ہے میں کس سے بات کر رہی تھی؟ تو آپ نے بتایا، آپ نے پوچھا کس سے کر رہی تھی؟ اس نے بتایا فلاں سے کر رہی تھی. تو اس نے کہا کہ بیٹا اگر آپ اس سے اس وقت کہہ دیتی نا کہ میری ماں مجھے بلا رہی ہے پھر بات کریں گے، تو اس میں تمہاری بھی عزت تھی میری بھی عزت تھی. بالکل. لیکن ہم اس وقت ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے نا. وہ جریج کا قصہ یاد ہے؟ سب کو یاد ہے نا؟ میں نے شاید سنایا بھی تھا. تو بس جریج کے قصے کو سامنے رکھ کے اپنے ماں سے معاملہ کریں تو اللہ کی رحمت آ جائے گی، آپ کو اچھے رشتے ہو جائیں گے.
جی استاذہ جی، یہ جو یہی بچوں کے ادب کی جو بات ہو رہی نا، تو جو ہمارے پیرنٹس تھے وہ ہم سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھتے تھے نا، ایک یعنی کہ ہم سے اس طرح فری نہیں ہوتے تھے، اور ہم ان کا بہت ادب عزت کرتے تھے کہ فادر انٹر ہوں تو ہم لیٹے ہوئے نہیں ہوں گے، ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے، فوراً ہم کھڑے ہو جائیں گے. مدر کا بھی اسی طرح ہم خیال کرتے تھے، اور کبھی بھی کسی صورت ہم اپنے ابو کو یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ ابو جی اب آپ چپ کر جائیں، اب ہمیں بات کرنی ہے یا کچھ بھی ایسا نا. یعنی ہم لوگ کیونکہ وہ ہمیں اس طرح کا لیول پہ رکھتے تھے کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے. تصور ابھی تک بھی، لائک ہی از 84 ایئرس ناؤ اور ہی از پیرالائز، لیکن ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں اپنے بچوں کو فرینڈلی بنانا ہے، اپنے ساتھ فرینڈلی رکھنا ہے ہمیں ان کے ساتھ. اور ہم نے دوسری چیز یہ کی کہ ہمارے پیرنٹس کی زندگی میں صرف ہم نہیں تھے، انہوں نے ہمیں نہیں ہر وقت اپنے آگے پیچھے رکھا ہوا تھا. ہم نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا محور اتنا زیادہ بنا لیا کہ بس ہم صرف اپنے بچوں کو دیکھتے رہتے نا. پھر ہم نے انہیں فرینڈلی بنایا. اب جب وہ فرینڈلی ہو گیا، اب ہم کہتے ہیں ہمارا ادب کرو. وہ ہم ان سے کہتے ہیں وی آر فرینڈز، اور پھر ہم چاہتے ہیں بیٹا ہمارا ادب کرو. ٹیچرز نے سیم اسی طرح کیا، انہوں نے کہا ہم فرینڈلی ماحول کریٹ کریں گے، اور پھر وہ کہتی ہیں یہ ادب نہیں ہے. بچے کو ادب کی ڈیفینیشن نہیں پتا اس کو تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میم اب یہ حالات اس طرح کے چل رہے ہیں، اگر ہم نے خود ایسا ماحول کریٹ کیا، اب ہم انہیں گلٹ میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ہمارا قصور ہے. گلٹ میں تو نہیں ڈالنا، یعنی ابھی تک جو بات کی ہے گلٹ میں ڈالنا مقصود نہیں. کوئی بھی چیز دونوں طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس وقت میرے سامنے جو مخاطب ہیں وہ بچیاں ہیں جن کو یہ نصیحت کرنا ضروری ہے. نہیں استاذہ جی، مطلب یہ نہیں. جی میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل سنت میں ہے، سنت کو فالو کرنے میں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فرینڈلی تھے، لیکن کہ روب کتنا تھا نا. تو ہر رشتے میں آپ نرمی بھی برتیں، مگر ایک جو ڈسٹنس ہے نا، انویزیبل ڈسٹنس، وہ بھی مینٹین کریں. کسی کی حدود میں اس طرح نہ داخل ہوں کہ آپ ادب اور احترام کی حدیں پار کر جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. اپنے دوست سے اتنی محبت نہ کرو کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن ہو تو پھر تمہیں مشکل ہو جائے. اور اسی طرح اپنے دشمن سے اتنی نفرت نہ کرو، اتنا بغض نہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دوست بنے تو پھر تمہیں شرمندگی ہو اپنے پچھلے رویے پر. تو ہر معاملے میں اعتدال اس کو خوبصورت بناتا ہے. ہر رشتے میں اعتدال رکھیے. ایون ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے اس میں بھی اعتدال، کیونکہ وہاں بھی ایک احترام ہے. اور جب وہ احترام ختم ہوتا ہے نا، کسی بھی تعلق میں جب احترام ختم ہوتا ہے، حدیں پار ہوتی ہیں، تو پھر شیطان فساد اور لڑائیاں ڈلواتا ہے، پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. نیکسٹ آیا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے. یعنی کوئی بھی مصیبت، اور خاص طور پر اگر کوئی بیماری آئی ہے تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن تم خود ہو. یا تو کھانے میں بے احتیاطی کی ہے، اور اگر آپ کہیں نہیں میں تو بالکل صحیح ڈائٹ لیتی ہوں، میری کھانے میں کوئی بھی جنک فوڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف حلال کھانے کا نہیں کہا، ساتھ ہی کیا کہا ہے؟ طیب بھی. ہم آدھے حکم پر عمل کرتے ہیں اور آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم آیا ہے قرآن میں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. اب دیکھیے آگے بھی آئے تو بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے کچھ احکامات کو لے لیتے ہیں
اور جہاں ہماری نفس خواہش نفس سے کوئی چیز ٹکرائی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانے کے معاملے میں ہماری بے احتیاطیاں، اس میں اب تو حلال حرام کی بھی صحیح پرواہ نہیں رہی لوگوں کو، لیکن چلے اس میں ماشاءاللہ ابھی بھی مسلمان بہت کانشیس ہیں. خنزیر نہیں کھائیں گے، شراب نہیں پئیں گے، بہت سارے لوگ دیکھ دیکھ کے انگریڈینٹس لیں گے. لیکن طیب فوڈ جو جنک کا اپوزٹ کہہ لیں، اس میں احتیاط نہیں برتتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میدے کی روٹی دیکھی بھی نہیں، چکھنے کی بات نہیں میں کر رہی، دیکھی بھی نہیں. اور ہماری زندگی میں ہر روز کچھ نہ کچھ میدے کا ضرور شامل ہے. کیا ہم طیب کھانا کھا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی ہلاکتیں جان لینا کہ میدا کس طرح آپ کی آنتوں کو چپکتا ہے اور وہاں کیا کیا بیماریاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو میدا ہی بیمار ہوتا ہے اور باقی بیماریاں وہاں سے پھوٹتی ہیں. بدترین برتن ہے یہ، اس کی رگیں سارے جسم میں جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پہلی چیز تو ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں کھانے کے معاملے میں ہر سنت کا میں اہتمام کرتی ہوں، تو پھر کیوں بیماری آ گئی؟ نہیں، آپ سوچتے ہیں نا کہ کچھ بھی، اور بعض بیماریاں کیسی سارے ٹیسٹ کلیئر پھر بھی بیماری کا نہیں پتہ چل رہا. اب ڈاکٹر پریشان ہے، اس کو دوا سوج ہی نہیں رہی، کیا دوا دے اور کیا نہ دے. کیا ایسی صورتحال ہے؟ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا. تو اب آپ دیکھیں پھر ایک اور ریزن تلاش کیجئے. زندگی میں کسی کا حق تو نہیں مارا، اللہ کی نافرمانی کا تو کوئی کام نہیں کیا، کوئی ایسا گناہ کا ارتکاب تو میں نہیں کر رہی کہ جو اس بیماری کو لانے کا سبب بنا ہے. یعنی تکلیفوں آزمائشوں کے آنے کے کچھ اسباب براہ راست ہوتے ہیں اور کچھ انڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں. کچھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت اس کے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں آتی ہے، جس کی یہاں بات آئی. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی بھی، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تم خود ہی ریزن ہو. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ بہت سی چیزیں معاف بھی کر دیتا ہے. عن کثیر، اگر وہ ہر چیز پہ پکڑنے لگے تو ہم قدم نہ اٹھا سکیں، چلنے کے قابل نہ ہو، بولنے کے قابل نہ ہو، کچھ نہ رہے ہمارا. تو کیا کرنا چاہیے پھر جب یہ احساس ہو جائے کہ میری اپنی کوئی غلطی ہے یا میں خود ہی سبب ہوں؟ تو پھر انسان اس پر استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. اب یہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجی؟ تاکہ اس بندے کی صفائی ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں. یا پھر یہ اور کوئی زیادہ نیک عمل نہیں کرتا، اس تکلیف میں پڑنے کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو جائیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن پھر بھی آپ کسی ٹربل میں ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ کے بڑے نیک بندوں پر کوئی آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو وہ کس لیے آتی ہیں؟ پھر درجات کی بلندی کے لیے، کہ ان کے نیک عمل ہیں مگر اتنے نہیں جتنے وہ اللہ کے پسندیدہ، اور اللہ ان کو اور اوپر لے جانا چاہتا ہے. تو درجات کی بلندی اور صبر کا اجر جو بے حساب ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ اجر دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور نیک لوگوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کی تو وہ آخرت میں بھی اس پر پردہ ڈال دے گا،
لہٰذا اگر آپ کے کچھ گناہ ایسے ہیں زندگی میں جو کسی کو نہیں پتا تو بس چپ ہی رہیں، اب کسی کو کہانی نہیں سنانے کی ضرورت کہ اب تو میں نیک بن گئی ہوں لیکن پہلے میں بڑی گناہ گار تھی اور میں یہ فلاں فلاں غلط کام کرتی. کسی کو وہ اصل میں گلٹ ہوتی ہے نا، اندر بوجھ ہوتا ہے، تو انسان چاہتا ہے میں کسی کو بتا کے تو اس بوجھ کو ہٹاؤں. بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے معافی مانگ لیں، کسی کی ذکر نہ کریں. نیکسٹ. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت جان، مال، اولاد، احباب کے مصائب سب کو شامل ہے. یعنی بندوں پہ نازل ہونے والے سارے مصائب اللہ کی قضاء اور قدر سے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. تو مصیبت پہنچنے پر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی آئی ہے. اور ایسا شخص مصیبت آنے پر اللہ سے راضی رہتا ہے. اور مصیبت کیوں آتی ہے؟ کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت دی جائے. کتنے لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے تھے، زندگی میں کوئی حادثہ ہوا، اللہ کی طرف آ گئے، دین پڑھنے لگ گئے. تو ایسے وجوہات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں. انسان کی جو سوئی ہوئی نفسیات ہے نا، اس میں ہلچل پیدا ہو جاتی. انسان ایک غافل تھا، وقت ضائع کر رہا تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی لائف میں، کہ اچانک کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش بھیجی کہ وہ جاگ اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو پوری زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے. اور وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتی ہیں، انسان کے عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوتا ہے، توکل بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور انسان کے اندر سے خود پسندی نکال کے مصیبتیں اس کو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مصیبت میں لوگوں کی حقیقت سامنے آتی ہے، آپ کون ہیں، کیا ہیں. جب تک حالات اچھے ہیں تو پتہ نہیں چلتا آپ خوش اخلاق ہیں کہ نہیں، لیکن جب آپ پر کوئی ٹف ٹائم آیا تو آپ کے اخلاق کی پوری حقیقت واضح ہو جائے گی. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے رویے سے پریشان ہو تو مسکرانا ہی بھول جاتے ہیں؟ تو جو امتحانات کڑے ہوتے ہیں، جو امتحانات مشکل ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کر دیتے ہیں. مصیبتیں انسان پر دنیا کی حقیقت بھی عیاں کرتی ہیں کہ میں جس پہ بڑا ریلائے کرتا تھا. ایک دفعہ میری خاتون سے ملاقات ہوئی، اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا. خیر ان سے باتیں ہوتی رہیں، تو ایک دن کہتی ہیں مجھے کہ میرے دل میں مال کی کوئی محبت نہیں رہی، اللہ نے مجھے بہت دیا لیکن میرے دل میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. کیا ہوا؟ کسی ایک موقع پر ان کے شوہر بیمار ہوئے، شاید ہارٹ اٹیک ہوا یا کچھ بیماری آئی، اور اس وقت کوئی بھی یعنی کہ جو ان کو چاہیے تھا وہ مال سے خرید نہ سکے، مال کام نہ آیا. اس وقت کہتی کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت ہو اور مصیبت پہ کام بھی آ جائے. بعض اوقات ایسی مشکلیں آ جاتی ہیں نا کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے، یا آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس چیز ہوتے ہوئے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے.
یہ بھی انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبتیں انسان کے لیے دنیا کی حقیقت اور دھوکہ واضح کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح تکلیف کے وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد آتی ہیں کہ اللہ نے اتنا عرصہ عافیت دیے رکھی اور ہر تکلیف سے بچایا، تو پھر انسان کے دل کو ایک سکون آ جاتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کر لے، یہدی قلبہ، اس کے دل کو رہنمائی مل، دل سکون میں آ جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی بیماری کو اپنے لیے برا نہ سمجھے، کیونکہ وہ آتی ہے کس لیے آتی ہے؟ بہت سے فائدے لے کر آتی، جو ابھی میں نے آپ کو بتائے. اگر آگے لکھے ہی نہیں، نہ دل پہ لکھے نہ کاپی پہ لکھے، تو پھر تو گئی بات. تو بہرحال چونکہ اگلی آیت اور اس کے لیے ایکسپلینیشن میں ٹائم لگے گا، اس لیے میں اس کو یہیں ختم کرتی ہوں آج کے لیے. اگر کچھ کہنا چاہیے جی نوشین، آپ بات کیجیے. استاذہ یہ چیز مجھے کنفیوز کرتی رہی ہے ہمیشہ سے ہی. ایک تو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، اور دوسرا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ان دونوں میں تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں کہ کیسے. اوپر بتایا گیا کہ ہاتھوں کی کمائی ہے، اور پھر اگلی آیت میں بتایا کہ اللہ کے اذن سے ہے. ہاں، اور اس سے اگلی میں آئے گا کہ وہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ تکلیف فلاں پر آئے گی اور یہ بندہ اس طرح ریاکٹ کرے گا. تو اللہ، یعنی اللہ کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ شخص یہ اور یہ خرابی کرے گا، جس کے نتیجے میں یہ مشکل اس پر آئے گی. واضح؟ اچھا جناب، ایسا ہے کہ آپ مجھے 2 منٹ دیجئے، ابھی ہیں بھی تھوڑا سا، ایک تو ہے 1 منٹ، 1-2 ادھارے لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے کچھ ریکارڈنگ کرنی ہے، چونکہ بات آپ کو بھی فائدہ دے گی، تو میں اس لیے آپ کے سامنے ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ میرا میسج ہے الہدا انٹرنیشنل اسکول کے اسٹاف اور ان کے ٹیچرز کے لیے. تو لیکن وہ جنیرک بھی ہے، تو اس لیے آپ اس سے اس کو بند کر دیں، دوسری ریکارڈنگ لگانی ہوگی. اتنی دیر میں کوئی بات کرنا چاہے تو کر دیں. آپ مجھے انڈیکیٹ کریں گے تو میں ریکارڈ شروع کر دوں. جی بولیے. مائک دیجیے ان کو مائک دیجیے. آپ اپنی فائل سیو کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی استاذہ جی، یہ میں کہہ رہی تھی کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہماری پوری جو کتاب کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے کہ توحید کا جو سبق، اور جو ہم نے پچھلے دنوں میں اللہ اکبر سیکھا، اس کا استاذہ جی ایک جو اپنے ہاتھ سے لکھا اور دوسرا قریب کر کے لکھا، تو وہ گزرتے ہر وقت اس کے اوپر نظر. میں کہہ رہی تھی وہ صرف ذوالحج کا نہیں، 1 سال کا نہیں، ہماری پوری زندگی کا. اور وہ استاذہ اس نے اتنا ڈالا کہ جب نماز پڑھتے ہیں اس کے اوپر نظر آتی ہے نا کوئی بھی بات ہوتی ہے، تو میں 3 دفعہ اونچی آواز میں کہتی ہوں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور بار بار جو اس کی ہم گھر میں بھی بات کرتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کل میرے ہسبینڈ کسی سے بات کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے ہمارا کام اتنے میں کروا دیں. وہ کہتے نہیں ہو سکتا. میرے ہسبینڈ کے منہ سے نکلا اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو میں کہہ رہی تھی کہ اس کو اپنی پوری زندگی کا بنا لیا. مانیے اس کو بند کر دو، پنکھا بند کر دو. میں ریکارڈنگ شروع کروں؟ اوکے، بسم اللہ. الحمدللہ